اس میں کام ہو رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج سے ہر ہفتے انشاءاللہ ایک ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ہر ہفتے مختلف اسپیکر آ کر اپنا بیان دیں گے. آج کا پہلا پروگرام جو ہے ہم مولانا شمشاد صاحب جو ہمارے یہاں پہ امام ہیں انشاءاللہ ان سے شروع کریں گے. مولانا کو بھی بلانے سے پہلے جو ہے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عباد کو انشاءاللہ دعوت دوں گا. انشاءاللہ تشریف لائیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين حق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. انشاءاللہ مولانا شمشاد صاحب کو دعوت دوں گا. بیان سے پہلے مولانا سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ چند اشعار نعتیہ کلام انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان بھی ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ریفریشمنٹ بھی ہے. آپ تمام لوگ سے درخواست ہے سب تشریف رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ نورانی مجلس، یہ محفل جو منعقد کی گئی نہایت بابرکت اور محترم بالشان مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجلسوں کو منعقد کرنے کی اور ایسی مجلسوں میں ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حافظ عباد الرحمن قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کیا جائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ عاشق رسول کا ایک شعر سماعت فرمائیں۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہیں جن حضرات کو اللہ نے سعادت بخشی کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا بھی انہوں نے دیدار کیا ہے، وہ وہاں کا مدینے کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں شعر پیش کرتا ہوں۔ کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے، کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے، مدینے کی شاموں سحر دیکھ آئے، مدینے کی شاموں سحر دیکھ آئے، مدینے کے کوچے، مدینے کی گلیاں، مدینے کے کوچے، مدینے کی گلیاں، نبی کی ہر ایک راہ گزر دیکھ آئے، نبی کی ہر ایک راہ گزر دیکھ آئے۔ شعر سماعت فرمائیں سبھی حضرات۔ وہ سر سبز گنبد پہ شبنم کے قطرے، وہ سر سبز گنبد پہ شبنم کے قطرے، مقدر سے با چشم تر دیکھ آئے، مقدر سے با چشم تر دیکھ آئے، وہ طیبہ کے دشت و جبل اور صحرا، وہ طیبہ کے دشت و جبل اور صحرا، وہاں کے شجر اور حجر دیکھ
وہاں کے شجر اور حجر دیکھ آئے. یہ شعر سماعت فرمائیں. وہ ازواج کے گھر، وہ ابواب رحمت، وہ ازواج کے گھر، وہ ابواب رحمت، خوشا ہم بھی وہ بام در دیکھ آئے. خوشا ہم بھی وہ بام در دیکھ آئے. منور وہ روزے کی جالی کی جانب، منور وہ روزے کی جالی کی جانب، لرزتے ہوئے ایک نظر دیکھ آئے. لرزتے ہوئے ایک نظر دیکھ آئے. شعر سماعت فرمائیں. وہ پر نور روزہ مکی جس کے سرور، وہ پر نور روزہ مکی جس کے سرور، نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے. نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے. بقی کا وہ منظر صحابہ کا مدفن، بقی کا وہ منظر صحابہ کا مدفن، فدا جس پہ شمس و قمر دیکھ آئے. فدا جس پہ شمس و قمر دیکھ آئے. آخری شعر سماعت فرمائیں. حقیقت میں یہ میرے رب کا کرم ہے، حقیقت میں یہ میرے رب کا کرم ہے. حبیب خدا کا جو گھر دیکھ آئے، حبیب خدا کا جو گھر دیکھ آئے. یہ انعام باری ہوا تجھ پہ ثاقب، یہ انعام باری ہوا تجھ پہ ثاقب. دیارے شہ بحر و بر دیکھ
دیکھ آئے دیارے شہ بحر و بر دیکھ آئے مدینے کی شام و سحر دیکھ آئے. السلام علیکم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، انعام اور احسان ہوا ہمارے اور آپ کے اوپر. اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرما دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امت، جس امت میں اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، بہت پیاری امت ہے. اللہ کو بہت پیاری امت ہے، بڑی لاڈلی امت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی. اتنی پیاری اور لاڈلی امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس امت کو بنانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے. یہ امت نہ تھی، ٹکڑے تھے، فرقے تھے، جماعتیں تھی، ایک امت نہیں تھی. اس امت کو ایک امت بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا خون دکھا. بھوکے پیٹ رہ کر، پیٹ پر دو پتھر باندھ کر اس امت کو ایک امت بنایا ہے. سب طرح کی قربانی دی ہے، تب جا کر یہ امت ایک امت بنی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے اس امت پنے کو ختم کر دیا. یہ امت بنا ہمارے اندر سے نکل چکا، چونکہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس امت پر ڈالی ہے، اس کو ہم نے انجام نہ دیا. اس لیے اس امت کی روح نکل گئی. یہ امت بنا ختم کر چکی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین، یہ ایمان جو ہم تک پہنچا ہے، صحابہ نے اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا. صحابہ کے بچے یتیم ہو گئے تھے، صحابہ کی عورتیں بیوہ ہو گئی تھی. ایسی قربانی دی صحابہ نے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور ہمیں اللہ نے گھر بیٹھے دے دیا ایمان، یہ دین. اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی قربانی نہیں دی، نہ جان کی قربانی نہ مال کی قربانی. اسی لیے اس کی اہمیت آج ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم نے روپے کی، پیسے کی، ڈالر کی قیمت کو سمجھا ہے، دین کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے ہم دین سے دور ہیں، اسی لیے دین ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے. صحابہ اکرام سے پوچھو اس کی قدر تو، کہ صحابہ نے پوری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دی ہے اور اللہ کے دین کو پھیلایا ہے. اتنی محنت کی ہے، اتنی قربانی دی ہے، ایسی قربانی دی، جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی. تو اللہ کو صحابہ کرام اتنے پیارے بن گئے
اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کا پروانہ صحابہ اکرام کو دے دیا. اللہ نے کتنی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. اور صحابہ اکرام نے ایمان کی ایسی محنت کی کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لوگو میرے بندو ایسا ایمان لاؤ، اپنا ایمان ایسا بناؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کی قربانیاں تھیں. کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی سے، جعفر سے. بڑے دھکے کھائے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت کی تھی مدینہ مکے سے، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، پہلی جماعت تھی. خیبر کی فتح کے بعد، فتح خیبر کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پھر بھیج دیا جماعت میں اللہ کے راستے میں، جعفر جاؤ. اور ارشاد فرمایا جعفر مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں اپنے سے دور کروں، مگر اللہ کے دین کا تقاضا ہے، نکلو. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عبداللہ، محمد، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل فرما دی، یہ اللہ کے راستے میں نکل گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، قسمت کی بات اللہ نے جام شہادت ان کو نوش کر دیا، شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ جعفر تو شہید ہو گئے، آپ غمگین ہوئے کہ میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن میں جعفر کے گھر جا کر جب اس کی بیوی کو بتاؤں گا وہ کیسے برداشت کرے گی، اس کے بچے کو معلوم ہوگا وہ کیسے برداشت کریں گے. چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کو معلوم ہو گیا تھا میرے شوہر آنے والے ہیں، جماعت آ رہی ہے، واپس آ رہی ہے جماعت اللہ کے راستے سے، میرے شوہر بھی آئیں گے، جعفر بھی آئیں گے. بچے کو نہلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، ان کا منہ ہاتھ دھلا دیا، آج ہی اپنے ابا سے مل کر خوش ہوں گے. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آٹا گوندھ رہی تھی گھر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی جعفر کے گھر گئے، آپ اداس ہیں، غمگین ہیں. فرماتے ہیں اسماء میرے بھائی کے بچے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول یہ کھیل رہے ہیں. بچوں سے کہا دیکھو اللہ کے رسول آئے ہیں، جاؤ تمہیں بلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بچوں کو یوں لیا اور ان کے اندر اپنا منہ چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. آپ روتے رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بالآخر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول اپنے بھائی جعفر کی بھی تو کوئی خیریت بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسماء تو اپنے ثواب کی امید بس اللہ سے رکھ، میرا بھائی تیرا شوہر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. بس بے ہوش ہو کر گر گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح سے بچے یتیم ہوئے ہیں
عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جو دین آج ہماری زندگیوں میں بھی نہیں ہے نظر آتا۔ اور یہ تو صحابہ اکرام کی بات تھی، ہاں تابعین کی بات سنو۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ، حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ یہ مسجد نبوی کے اندر تھے، ہاں تشکیل ہو رہی تھی، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا نام پیش کر دیا، چنانچہ جماعت میں نام لکھا دیا۔ واپس گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بیگم میں نے تو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھا دیا ہے، میرے لیے تو تیاری کرو سفر کی۔ بیگم کہنے لگی اللہ کے بندو میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، تمہارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اب میں کیسے کروں گی؟ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیگم تو بھی اور تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ امانت میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ حافظ ہے، اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ حفاظت کرے گا۔ بیگم خوش ہو گئی۔ اس وقت کی عورتیں بھی میرے دوستوں اور بزرگوں اپنا حق معاف کرنے والی ہوتی تھی، اپنے شوہر کی بات کی لاج رکھنے والی ہوتی تھی۔ بیگم نے خود تیاری کری سفر کی اور اپنے شوہر کو ساری تیاری کرا کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں کچھ معلوم نہیں، ہاں کتنے مہینے کے لیے، کتنے سال کے لیے کچھ پتہ نہیں۔ ہاں بیگم سوار کرا دیتی ہے اور یہ سوار ہو کر اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں جماعت کے ساتھ ترکستان کے لیے، مدینے سے ترکستان کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہاں بیگم راہ دیکھتی رہی کب آئیں گے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، سال گزر گیا، چند سال گزر گئے۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں اس وقت تو کوئی اتا پتہ نہیں چلا، نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی خیریت تھی، نہ کوئی ڈاک تھی، کب آئیں گے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کی شان، جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا پیدا ہوا۔ ان کی بیگم نے اس بچے کی اچھی پرورش کری، ایسی پرورش کری کہ بیٹے کو عالم اور حافظ بنا دیا، بہت بڑے عالم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ ایک زمانے کے بعد جماعت سے واپس آتے ہیں، اپنے سفر سے واپس آتے ہیں، اللہ کے راستے سے واپس آتے ہیں، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میری بیوی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا گھر کہاں ہے کہاں نہیں، میں تو راستہ بھی بھول گیا۔ کتنے سال کے بعد لوٹ رہے ہیں؟ 30 سال کے بعد، 30 ایئرس، 30 سال کے بعد۔ یہ سوچ فکر ہے دماغ کے اندر، پتہ نہیں بچہ پیدا ہوا ہوگا کیسا ہوگا، اور اس وقت ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تمام خیالات آ رہے ہیں رات کی اندھیری میں، چاند کی چاندنی میں۔ یہ اپنا گھر ڈھونڈ رہے ہیں آ کر۔ یہ وہ بوڑھا ہے، آپ بوڑھا ہو کر آیا ہے حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ، جو یہاں سے 30 سال پہلے جوان بل کر اللہ کے راستے میں نکلا تھا۔ اس نے اپنے ہڈیوں کی مینگ کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اس نے اپنی جوانی کو اسلام پہ قربان کر دیا۔ آج یہ بوڑھا ہو کر سفید داڑھی، سارے سر کے سفید بال، واپس آیا ہے۔ رات کی اندھیری میں دیکھ رہا ہے میرا گھر کون سا ہے، میرا گھر کون سا ہے۔ تو یقین ہوا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گھوڑے کو اندر لاتے ہیں، چپ کے اپنے کپڑے اتارتے ہیں، ان کے بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ گھر میں ان کی بیگم تھی اور بیٹا، بیٹے کو معلوم نہیں کون ہے، اور بیٹا آ کر ان کا کپڑا پکڑتا ہے کہ بڑے میاں شرم نہیں آتی اجنبی کے گھر میں داخل ہوتے، تم اجنبی ہو، غیر کے گھر میں داخل ہو گئے ہو، اجازت بھی نہیں دی۔ یہ کہنے لگے کہ بیٹا غلطی ہو گئی، میں یہ سمجھا شاید ہی میرے ہی گھر ہے،
بیٹا کہنے لگا کہ اچھا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، اپنا گھر بتا رہا ہوں، بغیر اجازت کے داخل ہو گئے ہوں، قاضی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ یہ گھبرا گئے۔ ان میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، جھگڑے والی بات، اندر سے ایک عورت باہر آتی ہے، لڑکی کی ماں جب دیکھتی ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، وہ پہچان لیتی ہے تو میرا شوہر ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے کہ بیٹا ربیہ، تمہیں معلوم نہیں جس کے ساتھ تم جھگڑا کر رہے ہو اور بے ادبی کر رہے ہو یہ تمہارے باپ ہیں۔ جب بیٹے کو یہ پتا چلا کہ یہ میرے باپ ہیں، قدموں میں گر گئے، معافی مانگنے لگا، باپ نے سینے سے لگایا، گلے لگایا، چوما بیٹے کو۔ چنانچہ وہ رات باپ اور بیٹے کی اور ماں کی تینوں کی گفتگو میں گزرتی ہے، پوری رات کا پتہ نہ چلا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے ہیں اللہ کے راستے سے، تہجد کا وقت ہوا، نماز پڑھی، فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو آپ آرام سے آ جانا، مجھے جلدی جانا ہے مسجد نبوی۔ یہ جلدی چلے گئے۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ آرام سے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، آرام سے گئے۔ ان کو جگہ پیچھے ملی مسجد نبوی کی۔ انہوں نے دیکھا پہلے روزہ اقدس پر حاضری تھی، صلاۃ و سلام کے بعد پیچھے ملی جگہ، بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے اور مجمع حدیث سن رہا ہے۔ ان کی نگاہ بھی کمزور ہو گئی تھی، یہ برابر والے سے پوچھنے لگے ارے بھائی یہ کون ہے، یہ کون محدث ہیں اور عالم ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں؟ برابر والے نے کہا بڑے میں تم شاید یہاں کے معلوم نہیں ہوتے کہ بیٹے ہوں تو میں یہیں کا مگر دیر سے آیا، کہ بیٹے ہوں تو میں یہیں کا، کہ یہ سب سے بڑے مدینے کا عالم ہے، ان کا نام ربیہ ہے۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ اس کے باپ کا نام تو فاروق تھا، وہ اللہ کے راستے میں چند سال پہلے چلے گئے تھے، پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، میرا بیٹا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث درس دے رہا ہے، ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، یہ خوش ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کی قربانی دی ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جو دین آج ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے لیے ہر شخص کے پاس موقع ہے، وہ خوب سمجھ لے کہ اگر ہم دین کا کام کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس دین کی خاطر ٹھوکریں کھائیں گے اور قربانی دیں گے، اللہ ہمیں وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو صحابہ کو دیا ہے۔ اللہ وہی ہے، اور اتنا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہوگی، اور جنت میں داخل فرمانے کے بعد اس دین کی محنت کا بدلہ اللہ اپنی شان کا وہاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنی شان کا دنیا میں نہیں دے سکتا، کیوں؟ کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، دنیا چھوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، بہت غریب تھا، بہت غریب تھا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اے موسیٰ، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، بہت غریب ہوں، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے ہو، میرے لیے ذرا دعا کر دینا، اللہ میرا ہاتھ بھی کھلا کر دے، مجھے بھی وسعت حاصل ہو جائے۔ کئی دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، اتنا غریب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عرضی پیش کر دی اللہ کے سامنے دور پہاڑ پر، اے اللہ فلاں تیرا بندہ بہت غریب ہے، کمزور بھی ہے، فاقوں پر فاقے کر رہا ہے، اس کو بھی کچھ نواز دے، تیرا موسیٰ تجھ سے سفارش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بتا اس کی شان کا دوں یا اپنی شان کا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، دینا ہے تو اپنی شان کا دے، تجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟
تجھ سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ دینا ہے تو اپنی شان کا دے. کہ اچھا موسیٰ تیری دعا قبول، اچھا میں نے اپنی شان کا اسے دے دیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے کہنے لگے اللہ یہ کیا کیا؟ دیتے دیتے بیچارے کی جان لے لی. کم سے کم کچھ دنوں تک یہ مزے تو لے لیتا، یہ کچھ کھا پی تو لیتا. تو نے دیا اور ایک دم اس کی جان بھی لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے ہی تو کہا تھا کہ دینا ہے تو اپنی شان کا دینا. میں نے اپنی شان کا دیا، اس سے برداشت نہ ہو سکا. یہ تو کیا ساری دنیا کی ہر چیز پوری کائنات میری شان کا نہیں لے سکتی. اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ان سب کو ایک برتن بنا لیا جائے اور اللہ اپنی شان کا دینے لگے، اس برتن میں نہیں آئے گا، چھوٹا پڑ جائے گا. اللہ اتنی بڑی شان بنائے. تمام ایمان والے یہ داعی جنت کے اندر اکٹھا ہوں گے جب اللہ ان کو دینا چاہے گا. اللہ تعالیٰ حوروں سے فرمائے گا میرے ان بندوں کو ذرا میری تعریف کے نغمے سناؤ. کون سی حوروں سے؟ کہ اگر ایک حور بھی سمندر کے اندر تھوک دے سارا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. وہ اپنی اس پیاری اور میٹھی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کریں گی، اللہ کی تعریف کے نغمے سنائیں گی. دربار لگا ہوا ہوگا، سارے جنتی جھوم رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا مزہ آیا میرے بندو؟ آواز آئے گی، سب بندے کہیں گے یا اللہ بہت اچھا سنا، اس سے اچھا کبھی نہیں سنا. کہ اس سے بھی اچھا سننا چاہتے کہ اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا یا داؤد ذرا ان کو میری تعریف کے کلمات سنا. حضرت داؤد علیہ السلام جب دنیا کے اندر زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، تمام چرن پرن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اکٹھا ہو جاتے تھے. تمام جانور اکٹھا ہو جاتے تھے، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا. کیا پیاری آواز ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام جنت والوں کو اللہ کی تعریف کے کلمات سنائیں گے. اللہ پوچھے گا، آواز آئے گی میرے بندو کیسا لگا؟ یا اللہ بتا نہیں سکتے، سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اور اس سے اچھا سننا چاہتے ہو؟ اے اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا میرے محبوب اس منبر پر تشریف لے آئیے اور میری تعریف کے کلمات میرے بندوں کو سنا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جنت پر بھی وجد آ جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد اللہ پوچھے گا کیسا لگا؟ اے اللہ کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی سوچ میں کیا دماغ میں نہیں آیا تھا، اتنا اچھا لگا. اور اس سے اچھا سننا چاہتے ہو؟ اے اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی سورہ انعام یہ آیتیں اللہ خود اپنا کلام سنائے گا، اپنے بندوں کو سنائے گا، ایمان والوں کو سنائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما دے گا یہ حجاب میرے اور جو میرے بندوں کے درمیان میں ان کو ہٹا دو. اللہ تعالیٰ پھر اس وقت اپنا دیدار فرمائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. جس وقت دیدار ہوگا سب سے پہلا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا پروردگار تمہیں سلام عرض کرتا ہے. سلام کرے گا اللہ تعالیٰ. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا کیفیت ہوگی اس وقت جنت والوں کی، کیا کیفیت ہوگی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال کہ اس سلام کی جو اللہ فرمائے گا اپنے بندوں سے، اس کی کیا لذت ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھو 18 سال تک بیمار رہے، بدن میں کیڑے پڑے، کتنی تکلیف ہوگی، کوئی جگہ بدن کی باقی نہیں تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ صبح کو پوچھتا تھا میرے بندے ایوب کیا حال ہے تیرا؟ حضرت ایوب علیہ السلام جواب دیا کرتے تھے
تو جس حال میں رکھے، کبھی حرف شکایت نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے زمانے میں بس دعا کرتے تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا فرمایا۔ چنانچہ صبح اور شام دو وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا حال دریافت فرماتا تھا۔ جب اللہ نے صحت دے دی، اچھے ہو گئے، تو اس وقت کسی نے پوچھا ایوب یہ بتاؤ بیماری کے زمانہ اچھا تھا یا یہ زمانہ اچھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر صحیح بات پوچھتے تو بیماری تھی، اس لیے کہ تکلیف کتنی تھی تم نے دیکھا اور میں جانتا ہوں جو میرے اوپر گزر رہی تھی، لیکن میرا پروردگار جب مجھ سے صبح کو پوچھتا تھا میرے بندہ ایوب تیرا کیا حال ہے، شام تک مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، اتنی لذت آتی تھی اس کے پوچھنے میں۔ جب شام کو پوچھتا تھا تو پوری رات مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو بیماری کے دن اچھے تھے، تو اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا پروردگار تمہیں سلام عرض کرتا ہے۔ پھر ایک ایک سے اللہ تعالیٰ اس کے حال پوچھے گا، پھر آخر میں فرمائے گا مختصر کہ مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندو؟ سارے بندے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ کون سی چیز ایسی ہے تو نے نہیں دی، بس اپنی رضا عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ارے میں راضی ہوں جبھی تو تم سے آج یہاں اپنے سامنے بات کرنا ہوں، ناراض ہوتا تو تم جہنم میں ہوتے۔ راضی ہونے کی دلیل ہے میری، اور مانگو کیا مانگو؟ اللہ سب کچھ تو تمہیں دے دیا کہ نہیں، مانگو وہ دنیا میں جو میں نے دیا تھا اور جو یہاں تک تمہیں لایا ہوں میں، یہ میری عطا ہے، میرا فضل ہے، احسان ہے، لیکن آج میں تم سے جس مانگنے کا سوال کرتا ہوں وہ مانگنا کیا ہے؟ میری شان کا مانگو، آج میں اپنی شان کر دوں، آج میں اپنی شان کر دوں۔ چنانچہ سب دیکھیں گے، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، عالموں کو ڈھونڈیں گے، وہاں بھی ضرورت پڑے گی عالموں کی، یاد رکھو دنیا میں ہی نہیں، وہاں بھی ضرورت پڑے گی تب علماء مشورہ دیں گے۔ ایک تو اللہ کے دیدار کا وہ بھی ہو گیا، پھر اللہ فرمائے گا اچھا دنیا کے بارے میں سوال کر۔ ایک آدمی یوں کہے گا کہ یا اللہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے تو نے اس کو ختم فرمایا ہے، اس کی برابر مجھے دے دے۔ جتنا دماغ دیا تھا اللہ نے، انسان کتنا سوچ سکتا ہے، اس سوچ کے بقدر اللہ سے مانگے گا، اتنا مانگے گا ایک آدمی جب سے دنیا بنی تھی تب سے آخر اللہ دے دے۔ اللہ اس کو اس کے مانگنے سے 10 گنا زیادہ کر کے اور دے گا۔ پھر اللہ یوں کہے گا تم نے کچھ بھی نہیں مانگا، تم نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قسم خدا کی اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لینے کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے طریقے پر چل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، آپ کے قدم بقدم چلیں گے تو ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کی سنتوں کو پامال کریں گے، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے، منزل سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس دین کی محنت کو مرتے دم تک کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، دین کی محنت کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ جتنے بھی جانے اور انجانے میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جان بوجھ کر تیری نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ دن کے اجالوں میں رات کے اندھیرے میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، پوری دنیا کے اندر یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو پریشانی آئی ہوئی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کو ختم فرما دے۔
اے اللہ امن و امان قائم فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، رحمت کی ہوائیں چلا دے، پوری انسانیت پر رحم فرما دے، اے اللہ خصوصاً امت محمدیہ کی اے اللہ حفاظت فرما، امت محمدیہ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما دے، ہم سب کی مدد فرما دے۔ اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے یا اللہ ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو جس طرح سے بھی جس لائن سے بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ہماری بھی جتنی چھوٹی بڑی پریشانیاں ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ آپس کے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرما، اختلاف سے انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، دینی مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کو اے اللہ دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، پانچوں وقت نماز با جماعت ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو یا اللہ پکا اور سچا نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، گھر کی عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سب کو نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو ختم فرما دے، اے اللہ آسانیاں ہم سب کے لیے پیدا فرما دے۔ یا اللہ تمام دماغی اور دلی ٹینشنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا امید رکھتے ہیں سب کی دلی اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس علاقے کے اندر، اے اللہ رچمنڈ ہل علاقے کے اندر اے اللہ اپنا گھر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جلد سے جلد اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے، ہم سب کو اس کے لیے استعمال فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے نبی کے صدقے اور طفیل میں ہماری تمام دلی اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو عنه صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک۔ جزاک اللہ، الحمدللہ، very خوبصورت بیان اور خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولانا کے عمر دراز فرمائے اور یہ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہر ہفتے چلتا رہے گا اور تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے اس سلسلے میں کسی قسم کی امپرومنٹ اور کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہمیں فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ای میل ایڈریس بھی ہوگا، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي